بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں جن چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک عورت بھی ہے، اس لیے کہ عورت میں مردوں کے لیے کشش و محبت پائی جاتی ہے اور ان کی محبت و کشش میں وہ اکثر اوقات غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ دو فرشتوں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا، وہ عورت کون تھی اور ان فرشتوں کا کیا انجام ہوا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنی مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں بھی شہوت دی جائے تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر انہیں دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہوئے۔ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو جادو اور سحر کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے تو یہ انہیں سکھا دیتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس زورا نامی عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی، اور اس عورت کا حسن بے مثال تھا، تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے اور زنا کرنے کی خواہش کی۔ زورا بھی ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش مند تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن زورا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زورا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زورا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو تمہیں مجھ پر اختیار ہے۔ ہاروت ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زورا شراب لے کر آئی اور ان سے کہا کہ یہ پی لو، تو پھر جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، لہٰذا وہ شراب پی گئے اور ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زورا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا، اور ان سے وہ اسم اعظم بھی سیکھ لیا، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ لہٰذا جب وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے اس ستارے کا نام بھی زورا پڑ گیا، اور اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول چکے تھے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ لہٰذا اب بطور سزا انہیں ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ تفسیر نحیمہ میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چائے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا،
اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو ہاروت ماروت اور چائے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا کہ شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور علم فلکیات میں بھی ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو اور تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخ کی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر نظر آتا تھا۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ شر انگیز الماس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن تو نہیں کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ شر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسباب، جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، بلکہ وہ فرشتے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے اور ان کے لیے سراۃً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا، اور عربی لغت دانوں میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کی، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔